Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa ahsanu minka lam tarakattu aini. Wa ajmalu minka lam taridin nisa'u. Khuliqta mubarra'an min kulli aibin. Kannaka qad khulifta kamat tasha'. My eyes have never seen anything better than you. No woman has given birth to anyone as beautiful as you. You were created free from all flaws, as if you were created exactly as you wished. Subhanallah. As stunning as the Prophet ﷺ's appearance was, the Prophet ﷺ's character was even more strikingly beautiful. You would have said exactly what Hazrat Ali Raziyallahu Ta'ala Anhu said. I have never seen anything like him Sallallahu Alaihi Wasallam before him or after him. The Prophet ﷺ's character was such that the Sahabas would wait to see the Prophet ﷺ each day. They would wait to see the Prophet ﷺ smile and listen to the Prophet ﷺ talk. They would have loved to pray behind the Prophet ﷺ. They loved to fast alongside the Prophet ﷺ. To have the Prophet ﷺ as the teacher and as a friend, and to hold private conversations between the Prophet ﷺ and them. At the end of the day, we can cling on to narrations about the Holy Prophet ﷺ and try to get a true feel for what it was like to be a companion of the Holy Prophet ﷺ. But we can work hard in this world to be the companion of the Holy Prophet ﷺ in the next world, inshallah. In Bukhari and in Muslim, the Prophet ﷺ said, those who recite the Quran beautifully are like the noble scribes. In other words, like the angels. But as for those who are struggling to read it with hardship, will merit double rewards. Subhanallah. I would now like to invite our young and talented students, Sister Sumaya and Sister Barira, to illuminate our hearts with the recitation of the Holy Quran. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين آمنت بالله صدق الله العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة البقرة وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم صدق الله العظيم. We have our wonderful young Al-Muslimah students, Sister Mahnur, Sister Tahira, Sister Iman, and Sister Aisha. They will be presenting us with a beautiful recitation of Tala'al Badru Alayna. We will be joined by our lovely young sisters Zainab, Fatima, Khadija, Habiba, and Sumayya. They will be reciting nasheeds in their beautiful voices.
of weather, and we owe it to show gratefulness where the call is to Allah. Oh Rasul Allah, Habib Allah, Nabi Allah, Shafi Allah, Rasul Allah, Habib Allah, Nabi Allah, Shafi Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير دام. Oh, you who were raised among us, coming with the word to be obeyed, you have brought to the city nobleness. Welcome best scholar to God's way. Oh Rasul Allah, Habib Allah, Nabi Allah, Shafi Allah, Rasul Allah, Habib Allah, Nabi Allah, Shafi Allah. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا إله. Indeed, when this beautiful month of Rabiul Awwal arrives, our hearts sing with joy of the coming of our beloved Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. Our talented sisters Inaya and Ishal will share their joy with us by reciting Aka Ka Milad Aya in their sweet voices. चारों तरफ नूर छाया आका का मीलाद आया चारों तरफ नूर छाया आका का मीलाद आया खुशियों का पैगाम लाया आका का मीलाद आया खुशियों का पैगाम लाया आका का मीलाद आया अल्लाह 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 शम्सो कमर और तारे क्यों ना हो हुशाज सारे शम्सो कमर और तारे क्यों ना हो हुशाज सारे उनसे ही तो नूर पाया आका का मीलाद आया उनसे ही तो नूर पाया आका का मीलाद आया अल्लाह 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 ये जुल्म. Now, I would like to invite Sister Saliha Hussein and Sister Barina to share their love for the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam by reciting a beautiful poem. Bismillahirrahmanirrahim. What a year was 570 AD. A person was born, a prophet to be. Muhammad was his name. People were misguided, and that's when he came. He would go on to leave all the idols behind. He is an example to all of mankind. Rabiul Awwal the 12th, that was the day he came to this world to show us the way. After the conquest of Mecca, Muhammad's birthplace, An-Nasr was revealed. Its message was clear. Muhammad knew that his time was near. Everyone gathered to hear his last speech. Little did they know how far Allah's message would reach.
Muhammad gave us the miracle of the Quran, and now 1/4 of the world follow Islam. He is our role model, the best of mankind, and has left the Quran and his Sunnah behind. Read the Quran as much as you can, the words of Allah for the guidance of man, and follow our Prophet Sunnah when eating and dressing, and send him salutations and many blessings. He came to mankind to show us the way, and inshallah we'll meet him one day. Assalamu alaikum. Today I will be reciting a poem. In the heart of Arabia, a man of grace, Prophet Muhammad his teachings embrace. With wisdom and kindness, his message clear, guiding all to love far and near. From the hills of Mecca to the streets of Medina, his words of peace spread like a golden aura. Compassion in his eyes, mercy in his heart, a role model for all, never to depart. Prophet Muhammad, a light in the dark, his legacy of love, a powerful spark. In his example, we find the way to live with kindness every single day. His life, a testament of faith and care, spreading the message of love everywhere. A man of truth, never telling lies. With patience and courage, he faced each trial, spreading Islam's message mile by mile. Through battles and peace, his mission grew, uniting hearts both old and new. Prophet Muhammad, an example for all, standing tall, heeding Allah's call. His life and words, a beacon bright, guiding us through darkness towards the light. In every hardship, in every joy, his teachings our hearts employ. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, wassalatu wassalamu ala Sayyidil Mursaleen. Amma ba'du fa'a'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Today, I will be talking about the akhlaq of our beloved Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. The Prophet sallallahu alaihi wasallam was an essence of perfection. Everything said, done, and taught by our beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam was perfection. No matter what time and age we follow the hadith of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, we will find them to be perfectly in conjunction with the present life. An American writer called Michael Hart, in his book The 100, the ranking of the most influential persons in history, ranked our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam as the most influential personality in our history. Subhanallah. Hazrat Qadada narrates, I asked Hazrat Aisha radhiyallahu ta'ala anha, tell me about the character, the akhlaq of a Prophet Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. She replied, have you not read the Quran? The Prophet sallallahu alaihi wasallam's akhlaq is the Quran. Subhanallah. As a human, it is in our nature to follow what we see or to become what we see. So Allah did not just bless us with the Holy Quran, but Allah subhanahu wa ta'ala blessed us with the Holy Prophet as a walking, talking Quran, as a perfect role model to follow for all humans. Let us look at the akhlaq of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam in gatherings. Ash-Shamail al-Muhammadi 335. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu said that in a gathering the Prophet sallallahu alaihi wasallam would sit wherever he sallallahu alaihi wasallam would find a space available. And the Prophet sallallahu alaihi wasallam would encourage others to do the same. And the most beautiful thing was that the Prophet sallallahu alaihi wasallam during gatherings would give each companion their share of attention, which made them all feel equally honored. So what we learn from the akhlaq of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam is that in a gathering we should not tiptoe over people or to look for the best seat.
or the best place we can sit in, but rather we should find a spot or an empty space and just sit there. Hazrat Ali ibn Hatim Raziyallahu Ta'ala anhu said, I came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam to ask about Islam. So this is him talking about when he was not a Muslim, before he reverted. So he said, when I came to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, the Prophet invited me in and we sat down. And the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam took a pillow and put it between the two of us. The Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam put his elbow on it to rest and also asked me to put my elbow on it to rest while we spoke. Hazrat Ali ibn Hatim Raziyallahu Ta'ala anhu says, at that moment, and from that moment I learned that the Prophet ﷺ was not like the other kings. The Prophet ﷺ was the king. He was very, very, very humble. Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Ans ibn Malik says, I had never seen anyone more loving and merciful towards children than our beloved Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hazrat Ans Raziyallahu Ta'ala anhu says, I had a younger brother who would go to the mosque with me on daily basis. And my younger brother had a pet bird. So every time my brother went to the mosque with me, the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would ask him, Ya Aba Umair, how is your bird? The attention from the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam made him feel very happy. And subhanallah, this was the akhlaq of the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam, because the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would talk to the children, make them feel comfortable, make them feel special, and this encouraged them to come regularly to the mosque. And the main reason for that was because they were the future scholars of Islam. They were going to be the future Sahabas who were going to pass the knowledge to us. So subhanallah, this is with how much love they were brought into the mosques. Subhanallah. Usually it was a norm that once the fruits would ripen, the people would gift fruits to the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. The Prophet would pray on them, do dua for them, and then the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam would look for the youngest child there and give the fruit first to the child. This is the love the Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam had for other children. So imagine how much love the Prophet ﷺ must give his own children. We know from many hadiths how much love and respect the Prophet ﷺ had and respect the Prophet ﷺ had for Hazrat Fatima Raziyallahu Ta'ala anha, and the love the Prophet ﷺ had for Imam Hassan and Imam Hussein. And the most beautiful thing about that was that that love was shown openly in public to the society. To society where daughters were seen as a burden and they were buried alive. That love was shown in front of a society where showing love to your children was seen as a sign of weakness for men. And in Sahih Muslim, Hadith 2318, Abu Huraira reported that Al-Aqra bin Habis, so
the Holy Prophet ﷺ kissing Imam Hassan and said, I have 10 of these, meaning I have 10 children, but I have never kissed any of them. Whereupon the Holy Prophet ﷺ replied, he who does not show mercy, no mercy would be shown to him. So the Prophet ﷺ taught us how important it is to be merciful towards our children and to love them by showing his love towards his own children ﷺ and the children of others. In another hadith, a Sahaba was looking for his son who had been playing with other children in the street for a while. The Prophet ﷺ was sitting there watching the children play. The Sahaba gave salam to the Prophet ﷺ and sought permission to take his son. The Prophet ﷺ said to him, when you approach your son, do not approach him with too much affection. Do not say, my son or my child, come to me. Call him with his name. The Sahaba was very curious as to why the Prophet ﷺ said that. So he inquired about it. The Prophet ﷺ felt sad. You can see the sadness in the Prophet ﷺ's eyes. And then the Prophet ﷺ said, amongst those children, some of them are orphans. And if you call out to your son with lots of love and affection, or you just say, my son, my child, come to me, the orphan children might feel the loss of their fathers, or they might be saddened by this. Subhanallah, look at how deep the care of our beloved Prophet ﷺ was towards others, towards children and towards the orphans. Subhanallah, the detail of things that maybe normal human beings would not even notice, but the Prophet ﷺ would notice and feel the slightest of things. And that was how beautiful the akhlaq of our beloved Prophet ﷺ was. The Prophet ﷺ's akhlaq was so lovely that anyone would fall in love with the Holy Prophet ﷺ. In the story of the Prophet ﷺ's adopted son, Zayd ibn Haritha, we learn that Zayd ibn Haritha went to visit his maternal uncle. Someone raided that village and they took Zayd as a slave. Took Hazrat Zayd radiallahu ta'ala anhu and sold him in the slave market. Hazrat Zayd ibn Haritha radiallahu ta'ala anhu was bought by the nephew of Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha and gifted him to Hazrat Khadija radiallahu ta'ala anha as a gift. She then gifted Hazrat Zayd radiallahu ta'ala anhu to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. At that age, Zayd was only around 8 years old, only living for a while with the Prophet sallallahu alaihi wasallam. He would look around to see if he can find people from his tribe so he can let them know that he was alive and he was okay. So over time, he looked and looked, and one day he found 2 people from his tribe, told them that tell my parents I'm alive, I'm okay, and if they want to find me, they would find me here in the noblest house. So his father and uncle, when they found out
They brought lots of money with them. Came to the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and told the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam what had happened, and told the Prophet sallallahu alaihi wasallam that we would like to take our son back, and you can take as much money as you like in return. And all this happened before the time of Nabuwah. So the Prophet ﷺ said, I will call him, and if he recognizes you, he's more than welcome to go with you, if he wants to go with you. And if he wants to stay with me, I would not push him to go with you. So Hazrat Zayd ibn Haritha was called. He recognized his father and his uncle. So the Prophet ﷺ told him that they have come to take you back. If you want, you can stay with me, or you can go home with them. Hazrat Zayd radiyallahu ta'ala anhu looked at the Prophet ﷺ, then looked at his father, then again looked at the Holy Prophet ﷺ, then again at his father. And then Hazrat Zayd radiyallahu ta'ala anhu said, I would choose to stay with the Prophet ﷺ. This made Hazrat Zayd's uncle and father very angry. And they were shouting, how could you be like this? Why would you not want to go back to your own family? The Hazrat Zayd radiyallahu ta'ala anhu said, this man has been like a mother to me. This man has been like a father to me. This man has been like a tribesman to me. I can never leave him or give him up for anything. The Prophet ﷺ took Hazrat Zayd and said that from today onwards, you will be my adopted son. Subhanallah. How this child fell in love with the character, the akhlaq of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and how he gave up everything he knew since birth. The Prophet sallallahu alaihi wasallam's akhlaq was so beautiful that he allowed a complete stranger in his life and loved him so that that complete stranger gave up every relation he knew since birth just so he can be with the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah. There is so much we have learned and so much we can learn from our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam's khuluq. The Prophet sallallahu alaihi wasallam is the perfect role model for all of us. And may Allah subhanahu wa ta'ala give us the ability to follow in the path of our Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam and the sunnah of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. As you already know, we are conducting a quiz on the seerah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. The one who will get all the answers right will be put in a draw. The winner will win an Umrah ticket, inshallah ta'ala. The answer can be given on the number which is shown on your screen with your name, the city, and the answer. So today's question is, what is the name of the tribe of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? I will repeat the question again. What is the name of the tribe of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam? I would also repeat the question in Urdu. Huzur Pak ke khandan ka kya naam hai? وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.
Now, I would like to invite our lovely Sister Abida Mustafa, who has done MPhil from Minhaj University and is also a valuable member of our Muslimah circle team. Sister Abida will be doing a speech in Urdu on the akhlaq of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. نحمده ونصلي ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لعلى خلق عظيم صدق اللہ العظیم. اللہ رب العزت کا بے پایا شکر عظیم ہے کہ اس ربیع الاول کے مہینے میں اس نے ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. میں نے ابھی جو قرآن پاک کی آیت تلاوت فرمائی اس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عظیم الشان خلق پر قائم ہیں، یعنی آداب قرآنی سے مزین اور اخلاق الہیہ سے متصف ہیں. اگر ہم خلق کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر کریں تو ہمیں حضور سرور کائنات کے وہ تمام اخلاق جو قرآن پاک کی آیات میں پڑھنے کو ملتی ہیں اس کا عملی نمونہ ہمیں حضور کی ذات میں ملتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اخلاق حسنہ، فضائل کریمہ اور عادات حسنہ کا جو آیات قرآن پاک میں تعلیم فرمائی اس کا تمام تر عملی نمونہ اور پیکر اتھم حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ ہے. اخلاق حسنہ کے بہت سے پہلو ہیں جن کا ذکر کریں تو اس کے لیے ایک طویل وقت درکار ہے، لیکن ہم حضور سرور کائنات کے چند پہلوؤں کا ذکر کریں گے اخلاق حسنہ کا. اگر ہم بات کریں شجاعت کی، اگر ہم بات کریں عفو و درگزر کی، صبر و تحمل کی، اگر ہم بات کریں آپ کی شفقت اور محبت اور رحم دلی کی، تو وہ تمام تر صاف کی وہ مثالیں ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، روایات صحابہ کرام سے ملتی ہیں. تو گویا تعلیمات قرآنی جو خلق نبی کے متعلق ہے اس کا تمام تر مجموعہ حضور کی ذات مبارکہ ہے. عفو و درگزر کی بات کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 23 سال مکہ میں جو گزارے اس میں کفار نے آپ پر جو ظلم و ستم کیے، انہوں نے جو آپ کو تکالیف دیں، اس پر جو صبر آپ نے کیا اس کی مثال قیامت تک ہمیں کہیں ملتی نہیں. طائف کی وادیوں میں پتھر کھائے، آپ کے اہل و عیال کو، آپ کے اہل بیت کو تکالیف دیں، آپ کی ذات پر ضرر پہنچایا، آپ کے وجود کو تکالیف دیں، پتھر پھینک کر، نیزے پھینک کر، جنگوں میں آپ کو تکالیف دیں، آپ کا خون بہا، دندان مبارک شہید ہوئے. ہر تکالیف کو برداشت کرنے کے باوجود آپ کا وہ عمل دعا کا وہ آپ نے درگزر نہیں کیا، آپ نے دعا فرمائی. صحابہ کرام تعجب ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تکالیف کے باوجود دعا فرماتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ نادان ہیں، اور درگزر کرنا ہی کافی نہیں تھا، آپ ان کے لیے باقاعدہ دعا فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ یہ میری قوم ہے، یہ مجھ سے ناآشنا ہے، میں ان کے لیے کتنی خیر چاہتا ہوں یہ نہیں جانتے، یہ نادان ہے، لہٰذا تو انہیں معاف فرما. اخلاق کا یہ درجہ کہ جس میں آپ نے تکلیف تو برداشت کی، آپ نے درگزر بھی کیا، لیکن خالی درگزر نہیں، آپ نے دعا بھی فرمائی. اور خالی دعا بھی نہیں، آپ نے فرمایا یا اللہ یہ مجھ سے واقف نہیں، یہ مجھ سے نادان ہے، یہ میری خیر کا علم نہیں رکھتے، جو میں ان کے لیے محسوس کرتا ہوں، جو میں تکلیف ان کے لیے محسوس کرتا ہوں، یہ میری قوم ہے، اسے معاف فرما. اور ان کی آنے والی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا فرما جو تیرے دین کی راہ پر چل پڑیں. تو یہ درجہ ہے عفو و درگزر کا. پھر شجاعت کی بات کریں، اور شجاعت پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اتنی روایات ملتی ہیں، اس میں ایک روایت جو ہے میں یہاں ذکر کروں گی، صحیح مسلم میں ہے
کہ ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام میں خلل کا باعث بنا. آپ ایک درخت کے نیچے آرام فرما تھے، آپ کی تلوار لٹک رہی تھی، تو وہ یہودی آیا، اس نے تلوار پکڑی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا کہ بولیے کہ اب آپ کو کون مجھ سے بچائے گا. آپ نے 3 بار فرمایا اللہ اللہ اللہ. تو وہ لرز گیا، کانپ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اور اس کی طرف دے کر کہا کہ اب بتاؤ کہ تمہیں کون بچائے گا. تو وہ اسی وقت کلمہ پڑھنے لگا. آپ نے اس کو معاف فرما دیا. یہ آپ کی شفقت، آپ کی رحم دلی. اگر آپ کی سخاوت کی بات کریں تو آپ اتنے سخی تھے، اتنی وسعت قلبی تھی کہ جس کی مثال نہ ہے نہ قیامت تک ہو سکتی ہے. آپ اتنے وسیع قلب تھے کہ اپنے پاس کوئی مال بھی ہوتا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دیتے تھے. صحیح مسلم میں ایک روایت ہے کہ ایک شخص آپ کے پاس اپنے قبیلے کا سوال لے کر آیا کہ ہم بہت غریب ہیں. تو آپ نے فرمایا کیا چاہیے؟ کہتے ہیں کچھ ایسے عطا کریں کہ میرا قبیلہ فاقوں سے بچ جائے. اس وقت آپ کے پاس 2 پہاڑیوں کے درمیان کی وادی بکریوں کے ریوڑ سے بھری تھی. آپ نے اس کو وہ عطا کر دی. وہ شخص حیران ہو گیا جب قبیلے کی طرف واپس پلٹا اور اس نے کہا کہ میں نے ایک ایسے شخص کو دیکھا ہے جو بے شک اللہ کا نبی ہے، اس پر ایمان لے آؤ. کہ میں نے اس سے اپنا ایک سوال پیش کیا، اس نے اتنا عطا کیا کہ میرا پورا قبیلہ فاقوں میں کبھی مبتلا نہ ہو، اور وہ سارا ریوڑ بکریوں کا اس نے مجھے عطا کر دیا. تو لوگوں اس پر ایمان لے آؤ. ایسی ہزارہا مثالیں ہمیں حضور سرور کائنات کی ذات مبارکہ سے ملتی کہ آپ اتنے وسعت قلبی اور اتنے اعلیٰ ظرف کے مالک تھے کہ کل کائنات میں اور آنے والی انسانیت میں قیامت تک کسی شخص میں وہ خلق نہیں پیدا ہو سکتا کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں، کہ بے شک آپ عظیم و شان خلق پر فائز ہیں. حضور سرور کائنات کی اگر رحم دلی اور ان کی محبت کا ذکر کریں تو آپ نے ہر شخص کے ساتھ محبت اور رحم دلی کا عمل پیش کیا. حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی کسی کو انکار کرتے ہوئے نہیں دیکھا. کوئی سوالی آتا آپ نے کبھی انکار نہیں کیا. لفظ لا آپ کے منہ مبارک سے نہیں نکلا. آپ کے پاس جو کچھ ہوتا تھا وہ عطا کر دیتے تھے. لیکن اگر کوئی سوالی اس وقت آ جائے کہ جس وقت آپ کے پاس میسر نہ ہو تو آپ بھیج دیتے تھے کہ جاؤ میرے نام سے لے لو، میں اس کو واپس کر دوں گا. حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضور سرور کائنات نے پوری زندگی کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا. حضرت انس بن مالک سے روایت ہے کہ میں حضور کی غلامی میں رہا ہوں، کہ خدمت میں رہا ہوں، لیکن کبھی آپ کے کسی کام کے اگر تاخیر ہو جاتی تو میں نے آپ کے چہرے پہ غصہ نہیں دیکھا. تو حضور سرور کائنات کی رحم دلی، شجاعت، درگزر، صبر و استقامت کی مثالیں اتنی ہیں کہ ان کے لیے لاکھوں زندگیاں بھی ہوں تو اس کو ہم مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے. آپ وسلم کی وسعت قلبی، وسعت شجاعت، وسعت صبر و تحمل اس قدر وسعت ہے کہ نہ ان کی مثال دنیا میں موجود ہے نہ قیامت تک آ سکتی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خلق کی وہ مثالیں قائم کی اور امت مسلمہ کے لیے وہ اسباق چھوڑے ہیں جس پر اگر ہم عمل کریں تو ہماری زندگیاں بدل سکتی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی ذات مبارکہ میں وہ تمام اخلاقیات، وہ تمام عادات حسنہ، وہ تمام فضائل کریمہ عطا کیے ہیں جو کسی شخص میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور سرور کائنات کی ذات ہمارے لیے وہ پیکر اتم بنا کر بھیجی ہے کہ ہمیں کسی اور کی مثال سے سبق حاصل کرنے کی ضرورت ہی نہیں. بحیثیت دائی اگر ہم دیکھیں تو آپ نے
کافروں پر بھی شفقت عطا فرمائی، آپ نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی شفقت عطا فرمائی، آپ نے ان کے ساتھ رحم دلی کا معاملہ کیا. نبوت کا دعویٰ جب آپ نے شروع کیا تو آپ نے سب سے پہلے اپنے عزیز و اقارب، اپنے دوست احباب کو بلایا اور ان لوگوں کو بلایا جو آپ کے دشمن تھے. آپ نے جب نبوت کا دعویٰ کیا اور آپ نے پیغام الہیہ دیا تو ان کے انکار پر آپ نے تکلیف محسوس تو کی، لیکن کوئی ایسا رد عمل نہ دیا کہ جس سے آپ کو آپ کے اخلاق سے ہٹ کر کوئی چیز ہو. تو گویا حضور کی ذات مبارکہ ہمارے لیے وہ مجموعہ پیکر اتم ہے کہ جس کے بعد ہمیں کسی اور کی زندگیوں سے سیکھنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلق کی وہ جھلک عطا فرمائے کہ جس پر ہم عمل کریں اور ہماری زندگیاں بدل جائیں. کوئی پہلو ایسا نہیں کہ جس پر عمل کرنے سے ہماری زندگیاں بدل نہیں سکتی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پہ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی دی ہوئی تعلیمات کے زیر سرپرستی ہم بحیثیت مسلمان، بحیثیت کلمہ گو، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے تعلیمات قرآن اور سنت نبوی پر عمل کر کے اپنی زندگیاں تبدیل کر سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے ماہ ربیع الاول میں ہمیں حضور کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، ایسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حضور کے ذکر کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر اخلاق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہی پیغام تحریک منہاج القرآن کا حضور شیخ الاسلام کا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ اپنے اخلاق اتنے اعلیٰ کرو کہ آپ کے اخلاق سے لوگ خوش ہوں اور وہ دین اسلام کے اوپر عمل کرنے میں آسانی پیدا کریں، اور دوسروں کے لیے ایسے بنیں کہ وہ آپ کو دیکھ کر قرآن اور حدیث اور دین اسلام کی تعلیمات کی طرف گامزن ہوں. بحیثیت دائی ہمارا فرض ہے کہ ہم حضور سرور کائنات کے اخلاق کو اپنائیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں کے لیے بھی مثالیں قائم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا اور پکا مومن، پکا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ہمارا آج کا کمپٹیشن کوسچن ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کیا نام تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا کیا نام تھا؟ I would like to say Jazakallah khair to all the Muslimah students who took part in the recitation of the Holy Quran, the recitation of the nasheeds, and the recitation of the poems. MashaAllah, you all done a wonderful job. May Allah bless you all, and may Allah increase you in your knowledge of your deen, and may Allah increase you in your love of the Holy Prophet Sallallahu Alaihi Wasallam. I would also like to say Jazakallah khair to Sister Abida Mustafa for her speech. She presented the speech so beautifully, and the speech was full of knowledge for all of us. May Allah bless you, and may you keep striving in the way of Allah. I would also like to say Jazakallah khair to all those watching this program and all those who helped put this program together. Now, I would like to end this program with a short dua. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa barik wa sallim. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. يا حي يا قيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. Ya Allah, we thank you for giving us the ability to be part of such a beautiful mehfil. Ya Allah, we thank you for putting the love of our beloved Prophet
sallallahu alaihi wasallam in our hearts. We thank you for making us from the ummah of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, we beg for your forgiveness for all the sins we have committed, our past sins and our present sins, our future sins, our minor sins and our major sins. We beg for your forgiveness from the sins which we know of and sins which we do not know of. Ya Allah, you are the Rahman, the Rahim, the Ghaffar, the Ghafoor. Allahumma innaka afoon tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, put barakah in our rizq, our knowledge of the Quran, our health and our life. Ya Allah, bless us to do those deeds that will bring us closer to you, Ya Rab. Ya Allah, bless us to do those deeds that will increase our ranks in Jannah, so we can be close to our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bless us, our parents, our children, our future generations, and our all Muslim sisters and brothers, with which all of your blessings that you have to offer, Ya Rab. Ya Allah, bless us with afiyah in this world and afiyah in the hereafter. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Ya Allah, bless us and our coming generations with your true love and with the true love of our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.